بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، آج کے سیاست نامے میں خوش آمدید۔ امریکہ ایران کی جنگ ہونے جا رہی ہے، اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایرانی جو پیٹریوٹک لوگ جنہوں نے احتجاج کیا ان کو انہوں نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا کہ آپ گھبرائیں نہ، مدد آن دا وے ہے، اور انہوں نے ایرانی حکام سے جتنی بھی ملاقاتیں تھیں وہ ختم کر دی ہیں، ان کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ساتھ وہ آن بورڈ ہیں اس وقت، اور جو میرے تک مصدقہ اطلاعات آئی ہیں قطر کے ایئر بیس الحدید سے، وہاں سے اٹیک کیا جائے گا۔ 50 مقامات کو لاک کیا گیا امریکہ نے جدھر ہٹ کرنا ہے۔ اب یہ ایک نارمل وہاں پر ایک پروٹیسٹ ہوا جس کو ایرانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ بیرونی فنڈڈ موساد کے لوگ تھے، امریکہ فنڈڈ تھے، جنہوں نے یہاں پر رجیم چینج کرنے کے لیے یہاں پہ افراتفری کی۔ غیر ملکی میڈیا 2000 سے زائد ہلاکتیں بتا رہا ہے، کچھ نے 6000 بھی بتائیں، لیکن ان کا جو لوکل میڈیا ہے، ایرانی میڈیا، وہ 500-600 کے قریب ہلاکتیں بتا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومتی رٹ کو قائم کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ایران میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ حکومت کے حق میں ضرور پروٹیسٹ ہوا، آیت اللہ کے حق میں ہوا ہے، ان کے مخالفت میں کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، وہ انٹیکٹ ہیں، وہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی ضرورت ہوئی رجیم چینج کرنے کی تو اس کا حق وہاں کے لوگوں کے پاس ہے، نہ کہ امریکہ انوالو ہو جیسے اس نے وینزویلا میں کیا، وہی وہ یہاں پر کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ کس حد تک امریکہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے پاکستان اور ایران میں اور وینزویلا میں کہ اب یہ عمران خان صاحب کے سپورٹرز یہ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ جی امریکی غلامی نامنظور، سائفر لہرایا گیا اور سارے امپورٹڈ حکومت پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ کو کہا گیا، تو اس طرح مداخلت ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ دیکھنا چاہیے، جب آپ اسٹرکچرل آپ کے پاس آرمی موجود نہ ہو، اسٹرکچرل سسٹم نہ ہو، تو مداخلت اس طرح ہوتی ہے۔ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، یہاں پہ اس طرح حکومتیں چینج نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے سائفر آئے گا اور یہاں کی آرمی ایک دم حرکت میں آئے گی، قانون حرکت میں آئے گا، یہ وہ لوگ آپ کے تھے جنہوں نے آپ کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا۔ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، اس میں امریکہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ امریکہ نے جن لوگوں کو مارنا ہوتا ہے ان کو ایران جیسی اگزامپل اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ان کو وہ جوتی کے نوک پہ رکھتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت امریکہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، پاکستان کے اس خطے میں بڑی ویلیو ہے۔ تو افغانستان انڈیا جس طرح پاکستان میں فنڈڈ کر کے اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اس سے یہ سارا پلان اب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کی مدد سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ، پاکستان کی کرنٹ فورسز نہیں ہونے دے رہی۔ تو یہ سارا پلان پتہ چل جاتا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ چیخیں مار رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایران کی، ان کو انقلاب، پوری دنیا کے انقلاب ان کو بڑا انسپائر کر رہے ہیں، اس سے یہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، بنگلہ دیش سے، ترکی سے، اب یہ ایران کی طرف ان کی ٹکٹکی لگی ہوئی ہے کہ اس طرح کا انقلاب پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا، وہاں پر وہ پاکستان میں اس طرح کی سپیس کیوں نہیں بن رہی۔ میں یہ نہیں کہتا ایرانی گورنمنٹ پرفیکٹ ہے، وہاں پہ پہلے بھی 1979 میں بھی انقلاب آیا تھا خمینی صاحب کا، تو اب پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگوں کی کچھ ریزرویشنز ہوں، لیکن تھرو ووٹ ہونا چاہیے، تھرو پروٹیسٹ ہونا چاہیے، تھرو بیرونی مداخلت نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ لوگ بیرونی مداخلت کی مدد سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، جس کا پاکستان کی فورسز، پاکستان کی گورنمنٹ بار بار ذکر کرتی ہے کہ بلوچستان میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، کے پی میں ہو رہی ہے، کے پی میں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں جو افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر علیمہ باجی خود انڈین میڈیا کے ساتھ رابطے میں ہیں جو پاکستان کی شکایتیں لگاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایجنٹ کون ہے۔ آپ پاکستان کے اندر پاکستان کے پروٹیسٹ کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہونے نہیں دے رہی۔ آپ کو ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس وقت آپ بھی گول چکر لگا رہی ہیں بار بار کہ 8 فروری کو آپ ملک بند کر دیں گی، آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر پاس اتنی پاور نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی اسٹیٹ پاور نہیں ہے، آپ نے سارے حربے استعمال کر لیے۔
آپ نے قرآن خوانیاں بھی کر لی، آپ نے دم درود بھی کر لی، آپ نے آیت کریمہ بھی پڑھ لی، آپ نے سورہ یاسین بھی پڑھ لی، وہ بد دعا کا جو سفر ہے اب وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب قرآن خوانیوں پہ اب آ گئے ہیں، اب دعائیں کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی، آپ خود بند گلی میں کھڑے ہیں۔ تو آپ ایران کی طرف دیکھیں، یہ ہوتی ہے بیرونی مداخلت۔ وینزویلا کی طرف دیکھیں، یہ ہوتی ہے بیرونی مداخلت۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت ایک اسٹرکچرل وے کے ساتھ چل رہی ہے، یہاں پہ بیرونی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ انڈر پریشر آئے، ایران کی طرف دیکھ کے، انڈیا کی طرف دیکھ کے، لیکن پاکستان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اسرائیل، امریکہ ایران کو تو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں، پاکستان کو اس طرح بیلی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔